حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ خود بڑی محبت سے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مکہ فتح ہوا تو بہت سارے لوگ حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے، لیکن میرے دل میں بغض ہی تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ احد کے میدان میں میرے کئی رشتہ دار، میرا باپ، میرے چچا، وہ مسلمانوں نے ان کو قتل کیا تھا، تو دشمنی کی آگ اور جذبات میرے دل میں بھڑک رہے تھے۔ ارادہ یہ تھا کہ میں ایسے ہی اپنا بھیس بدل کے اور اپنے برے ارادے کو اسی طرح سینے میں چھپا کے کوئی موقع تلاش کروں گا، اور یہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں انہی میں شامل ہو کے تو جہاں مجھے کہیں کامیابی ملے گی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کروں گا اور معاذ اللہ ان کو شہید کر دوں گا۔ اب یہ میرا ارادہ ہے اور یہ میری نیت ہے، تو میں اس کاروان میں شامل ہو گیا۔ جب میں شامل ہو گیا تو یہ غزوہ حنین تھا، اور یہ بڑے گمسان کا رن پڑا یہاں، اور بڑی دلیری سے حضور کے غلام اس جنگ میں، اور اس میں حضور نے بھی اپنی بہادری کے جو جوہر دکھائے وہ بھی ایک بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ تو حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں کہ جب جنگ پورے زوروں پر تھی نا، پورے جوبن پہ تھی، تو میں نے ایک موقع دیکھا اور تلاش کیا کہ یہ بہترین وقت ہے حضور پہ حملہ کرنے کا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تلوار کو بڑے مضبوطی سے تھام لیا اور میں حضور کی طرف چل پڑا۔ جب میں حضور کی طرف چل پڑا نا تو میں قریب تھا کہ میں حملہ کرتا، تو مجھے ایک آگ کا شعلہ بلند ہوتا دکھائی دیا جو میری طرف لپکا، تو میں ڈر کے تھوڑا پیچھے ہو گیا۔ اسی دوران محبوب کی مبارک آنکھ نے مجھے دیکھ لیا، تو جب مجھے دیکھا تو کہا عثمان، شیبہ بن عثمان، ذرا میرے قریب ہو جاؤ۔ تو میں جب حضور کے قریب ہوا نا تو حضور نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس میرے سینے پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیا۔ اور جب انہوں نے اس سینے پہ ہاتھ رکھا تو یہ نہیں ہو سکتا، آج تگڑا حکیم قابل طبیب کہتا ہے میں نبض دیکھتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں اندر بیماری کیا ہے، تو جو ساری کائنات کے طبیبوں کے طبیب ہیں وہ سینے پہ ہاتھ رکھیں اور انہیں خبر نہ ہو کہ اندر چل کے آ رہا ہے۔ تو حضرت شیبہ کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، جب ہاتھ رکھا تھا تو دشمنی کا یہ عالم تھا کہ میں یہ کہا کرتا تھا سارا عرب اور سارا عجم بھی مسلمان ہو جائے تو میں نے پھر بھی حضور کا کلمہ نہیں پڑھنا، لیکن کہتے ہیں پتہ نہیں اس ساقی کے اس مبارک ہاتھ میں کیا جادو تھا۔ محبوب نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جب اٹھایا تو ایسے تھا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ اب اگر میرا باپ بھی میرے سامنے آ جائے تو میں محبوب کی محبت میں باپ کا بستر اتار دوں گا۔ یہ انداز ہیں حضور کی عطا کے کہ عین میدان جنگ میں بھی حضور تقدیروں کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں میرے آقا نے مجھے فرمایا نکلو اور میدان میں اب اس زلف کا پہرا دینے کے لیے حقیقت کا سامنا کرو اور ہمارے دشمنوں سے جنگ کرو۔ میں بڑی بہادری سے لڑا، معاملہ ختم ہوا تو حضور اپنے خیمے میں محو آرام تھے، مجھے حضور نے طلب فرمایا، تو اب ظاہر ہے میں نے ایسا تو کوئی ارادہ کسی کو تو میں نے بتایا ہی نہیں تھا کہ میرا تو یہ ارادہ تھا جب میں مکے سے چلا تھا۔ حضور کے خیمہ مبارک میں جب میں حاضر ہوا، حضور نے مجھے دیکھ کے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، میرے آقا نے فرمایا بتاؤ وہ ارادہ جو تم مکے سے لے کے چلے تھے وہ بہتر تھا یا جو میدان جنگ میں تمہاری تقدیر ہم نے بدلی ہے وہ بہتر ہے؟ تو میری زبان سے بے ساختہ نکل پڑا کہ ایسا طبیب جو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تو پھر بدقسمتی تو ہماری تھی کہ جو ایسے محبوب سے اتنا عرصہ دور رہ گئے اور زندگی ایسے ہی ضائع ہو گئی۔ تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان حضور مہربانی فرمائے اور مجھے قبول فرما لے۔ تو محبتوں کی اس طرح بھی میرے آقا نے اس طرح بھی تقدیریں بنائی ہیں، اس طرح بھی سنوارا ہے لوگوں کو، اور جن کے مقدر میں وہ دولت تھی وہ ان کو مل کے رہی ہے، یہ تو نہیں کہ ان کے مقدر میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ عشق رسول کے واقعات ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں علماء سے، تو ہمارے اندر بھی عشق رسول کی شمع اور مزید روشن ہوتی ہے۔ اللہ ہر کسی کو حضور کا سچا عشق نصیب فرمائے۔